بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی. پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات. آپ کے علم ہے کہ ہم ہر طرح کے موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے اپنے پروگرام کا نام بھی دین و دنیا رکھا ہوا ہے، کیونکہ حالات اور وقت کی سپیڈ کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم AI کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، دینی مسائل کو بھی یہاں ڈسکس کرتے ہیں، اور آج جو موضوع ہے یہ بھی اسلام کا ہی موضوع ہے. اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے، اور موضوع ہے ہمارا کہ ایسی خواتین جو گھر سے باہر کام کرتی ہیں، جو ملازمت پیشہ خواتین ہیں، ان کے ساتھ جو نیگیٹو رویہ معاذ اللہ کو اختیار کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا رائٹس ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور ساتھ ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ ان خواتین کو ہم نے حوصلہ کیسے دینا ہے، ان کو امید سے کیسے جوڑے رکھنا ہے، تاکہ یہ خواتین معاشرے کا جو حسن ہے. اور شعر تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے پابند کیا ہے کہ عادت اقبال کا نہیں پڑھنا، وہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علماء حضرات پہ بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا، میں یہاں سے بات شروع کر لیتا ہوں. بجائے ہاں جی. تو ایک موقع ملا تھا، ہم نے شعر پڑھنا تھا، نہیں پڑھتے، ڈاکٹر صاحب پڑھیں گے. تو آج جو موضوع ہے وہ میں نے بتایا کہ خواتین کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ وہ خواتین جو گھر سے باہر جاب کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلہ میں، یا کوئی بھی ٹریولنگ جب کرتی ہیں تو کوئی ایسا خدا نخواستہ واقعہ پیش آتا ہے. اور ضروری نہیں کہ کوئی ملازم پیشہ ہو، ایسی گھریلو خواتین بھی اپنے کام سے جب باہر جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے ہیں. تو میں تو شروع میں ہی کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا مرد کرتا ہے تو بدبخت ہے، زیادتی ہے، اور ایسے مردوں کو قرار واقعی کی سزا ملنی چاہیے. اور کچھ ایسے ہمیں CCD جو آج کل کارروائیاں کر رہی ہے، وہ اس سے بڑا سکون ملتا ہے کہ جس انگلی سے خدا نخواستہ کسی نے تنگ کیا ہے تو اسی انگلی کو توڑا جاتا ہے، اسی کو زخمی کیا جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور اسلام کا ترا امتیاز یہی ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، زبان کے بدلے زبان، قتل کے بدلے قتل. اگر 2-4 قتل کے بدلے قتل ہو جائیں تو معاشرہ پرسکون ہو سکتا ہے. پر ہم اپنے پینل کا تعارف کراتے ہیں. آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہریہ توقیر صاحبہ. ماہر تعلیم ہیں، ٹرینر ہیں، اور موٹیویٹ کرتی ہیں، خواتین کو بھی کرتی ہیں، مردوں کو بھی کرتی ہیں. ہمیشہ ان کا ترا امتیاز یہ ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کے اوپر بلیو رکھتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب، ان کے دادا، ان کے پورا جو خاندان ہے علم سے، فہم سے، لٹریچر سے، ادب سے جڑا ہوا ہے. ماری صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بڑے عرصے بعد آپ نے ٹائم دیا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں انجینئر پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب، ماشاءاللہ نسٹ اور UET کے اندر پروفیسر رہ چکے ہیں. میں تو پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے تھے 2 یونیورسٹیوں کے پروفیسر، اب ہیں 25 کروڑ عوام کے پروفیسر. تو ڈاکٹر صاحب آپ اصل میں دیوانے ہیں، مست ہیں، ملنگ ہیں، اور مست ملنگوں کی اتنی قدر کی جاتی ہے. اور جو ملنگ کو، مست کو، جو روحانی بندے کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. اور تاریخ اس سے بخوبی آگاہ ہے، ہمیں بھی کنوے کرتی ہے کہ درویشوں کو جو پہچان لیتا ہے نا، پھر وہ داتا علی جری بن جاتا ہے. مولانا روم کو جو پہچان لیتا ہے نا، پھر وہ دیوار بھی گانا شروع کر دیتی ہے کہ جس پہ بندے رش کرتے ہیں. اس لیے میں بہت کچھ آپ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. بہت عزت اور بہت قابل، اور ہمارے معاشرے کا آپ اصل حسن ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں فاطمہ طاہر صاحبہ، ماشاءاللہ بچوں کے نفسیاتی مسائل کے اوپر بات کرنا، کام کرنا، اور اسی کو آگے لے کے بڑھ رہی ہیں. اور صحت مند معاشرے کے لیے، صحت مند بچوں کے ہیلپ کے لیے کام کرتی ہیں. اور ماحول دوست جو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے ان کا پیشہ ہے، کام کرتی ہیں. اللہ میرے تینوں مہمانوں کو سلامت رکھے. تو ماریہ صاحبہ کیا کہیں گی ایسی خواتین جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں، کوئی کیونکہ خاتون سے ذرا کھل کے بات کر لیتی ہے، کچھ ہمیں ایسے واقعات بتائیں کہ خواتین نے آپ سے کھل کر بات کی ہو اور وہ سمجھتی ہوں کہ جب میں یہ شکایت کروں گی تو میری اپنی بھی جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ پھر جتنے منہ اتنی باتیں. کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ پہلے جی بہت شکریہ اتنا امپورٹنٹ موضوع پہ مجھے بلانے کے لیے، کیونکہ ایک ایسے ادارے کو ہیڈ کر رہی ہوں، انٹیریئرس کے ایک ڈپارٹمنٹ کو میں ہیڈ کر رہی ہوں کمپنی کو. اور ریجنلی لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، اور زیادہ تر میرے پاس ٹیم میں لڑکیاں ہی موجود ہیں.
ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں تقریباً کوئی 110 کے قریب انٹرنشپ میں ہمارے پاس لڑکیاں تھیں، اور ان کو سب کچھ سکھانے کا پرپز یہ تھا کہ اس معاشرے میں پڑھنا صرف ایک چیلنج نہیں ہے، اس پڑھائی کو آگے لے کر چلنا، اور اس معاشرے میں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں ہر قدم پہ آپ کو ایک چیلنج کا سامنا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کسی رکشے میں جا رہی ہیں، آپ کسی موٹر بائک پہ اور بیٹھی اس خاتون کو ہوتے ہیں بیچاری کس طرح کے مسائل سے گھر سے نکلتی ہے، یعنی گھر والوں کو تیار کرنا بھی پورا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ پہلا سٹیپ مطلب اسٹرگل ہی اسٹرگل ہے. گھر سے نکلنا ہے، گھر سے 15 منٹ لیٹ ہو گیا، آپ نے اس بات کی بھی جسٹیفیکیشن دینی ہے، آپ نے فون نہیں اٹھایا آپ نے اس بات کی بھی جسٹیفیکیشن دینی ہے. آپ اگر آپ کی یونیورسٹی کی کوئی کلاس سپوزٹلی ری میک اپ پہ آ گئی ہے تو آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن بھی دینی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عورتوں کے مسائل میں کبھی بھی عورتوں گھر کو کیوں لیٹ آئی، جلدی آنا ہے، جلدی آنا چاہیے. یہ کویسچن آنسر سیشن لڑکے کے لیے نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے بہت ہے. اچھا کسی لیکن یہ جو سلسلہ کم ہو رہا ہے ویسے الحمدللہ، جی لیکن تبدیلی آ رہی ہے. جی میں یہ سمجھتی ہوں ٹھیک ہے کسی حد تک کم ہونا چاہیے لیکن ختم نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے معاشرے کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ جب تک بیٹا بھی گھر نہیں نہ آتا ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. یہ یہ اصل میں بچیوں کو یہ سمجھنا چاہیے، بات لمبی نہ ہو جائے، میں آپ کے دوبارہ فوری آتا ہوں، کہ بچیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو خاص ہوتے ہیں نا وہی اس کا ہی پوچھا جاتا ہے. کوئی عام بندہ اکیلا نہیں پھرتا. بالکل یہ ایک سیکورٹی ہوتی ہے، ایک پروٹیکشن ہوتی ہے. ایگری. اور میں یہ سمجھتی ہوں آج کل کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گی، یہ سوال جواب بڑے ضروری ہیں، یہ ہماری شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں بھی کوئی پوچھنے والا ہے. کیونکہ ایک جانور میں اور انسان میں جس کا کوئی ہو اس کو ہی پوچھا جاتا ہے. جی بالکل. اور ایک جانور اور انسان میں فرق بھی یہی دکھاتی ہیں. ایک تعلیمی معاشرہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک مہذبانہ طریقے سے زندگی کو بیلنس کر کے چلیں، جس میں آپ کو لوگ پوچھیں، آپ ان کو سوال کے جواب دے سکیں. پیرنٹس آر رسپانسبل اور آپ خود بھی رسپانسبل ہیں. آپ کے کویسچن پہ آتی ہوں بیکاز وہ بڑا ضروری ہے اس کو ایڈریس کرنا. چیلنجز بے تحاشا ہیں لڑکیوں کے، اور ایٹ ورک تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے ورکنگ وومن کے لیے؟ اچھا میں 40-50 سال سے اسلام آباد لاہور میں پڑھانے کے سلسلے سے اٹیچ ہوں. سوسائٹی میں جو سوشیو اکنامک چینجز آئی ہیں میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں، اور پروفیسر آبزرونٹ ہونا چاہیے. وہ صرف پڑھاتا نہیں ہے، سوسائٹی کے رگ و پے کو سمجھتا ہے، تاروں کو سر کو سمجھتا ہے. پہلے 70s 80s تک اور ارلی 90s تک یہ روایت تھا کہ BA کے بعد لڑکی کو توڑ دو، کسی اجنبی کے ساتھ باندھ دو، اسے کہو واپس تمہاری لاش ہی آئے گی. یہ ٹرینڈ ایک اس پہ بیچاری پہ تشدد ہو، ذہنی جسمانی واٹ ایور، وہ نفسیاتی، وہ لاش ہی واپس آتی تھی. اب یہ ٹرینڈ یعنی کہ آپ نے نباہ کرنا ہے. ہاں جی نباہ کرنا ہے. بچارے روز مرے روز جیے، اور روز مرتی تھی روز جیتی تھی ہماری دیسی عورت اس دور کی، اور وہ جنریشن ختم ہو گئی. اب اگلے ایک نیا دور آ گیا، اور اس دور کے تقاضے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ویمن آر ریلیٹیولی اکنامکلی امپاورڈ. اقتصادی طور پہ خوشحالی آئی تو ان کی جو ڈپینڈنس تھی ایک ناگوار شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا، ناخوشگوار روز کا تسلسل، اس کو اس نے ری وزٹ کیا. اور اس پہ اسلام میں حکم ہے. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ جمیلہ خاتون حضور کے پاس آئی طلاق لینا، آپ نے وجہ پوچھی، آپ نے کہا کوئی وجہ نہیں. اس خبندی نے کہا کوئی وجہ نہیں، آپ نے کہا طلاق. تو عورت کا حق ہے. اس حق سے ہم نے تہذیبی اس کو غلام بنا لیا، ثقافتی غلام بنا کے اس کو محروم کر دیا. میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا طلاق کو، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ تو یہ کہ اللہ کے نبی پر عورت آئی کہ میری مرضی کے بغیر نکاح ہوا ہے. پوچھا، بلایا اس کی فیملی کو، کہا جی بالکل. کب آپ کا نکاح سے ہوا ہی نہیں، لیکن نکاح کو فاسق میرے نبی. اور عورت کو جتنی عزت حضور پاک یعنی اسلام کے بعد نکاح تو رضامندی کا نام ہے. یعنی کہاں بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، کہاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں. جنت، خاتون جنت ڈکلیئر کر دی اپنی. تو ایک وہ پازیٹیوٹی سوسائٹی میں جب آئی تو بڑا ضروری ہے کہ یہ ہماری موجودہ سوسائٹی اس کو اس کی وسیع تر تناظر میں دیکھے. نمبر 1 صحیح. اور اسی لیے اقبال نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. کہ مسائل کا حل بھی ماں کی شفقت ہے، بہنوں کا پیار ہے اور دلاسا دینے والی بیوی ہے. جس گھر میں ماں نہ ہو، جس گھر میں بیٹی نہ ہو، جس گھر میں بہن نہ ہو، وہ گھر مجھے اپنی بیٹی سے 10 گنا زیادہ محبت ہے بیٹے سے. آپ حیران ہوں گے، اس کی آنسو میرے سے نہیں دیکھے جا سکتے. اور جو محبت دیتی ہے نا باپ کو بیٹی، وہ بیٹے نہیں دے سکتے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. بڑا نازک رشتہ ہے.
تو بڑا ضرورت ہے کہ ہم نئے عہد کے تقاضوں کے مطابق ان بچیوں کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے ذہنی، جسمانی جی اور فاطمہ نفسیاتی صاحبہ کام کیا کریں۔ سمجھتی ہیں کہ آپ دفاتر کے اندر جو ایک تقسیم ہوتی ہے کہ فرق ہوتا ہے میل کا فیمیل کا، کہ خواتین کو یہ کام نہیں دینا، مردوں کو یہ کام دیں، اس کو کہاں بٹھانا ہے، اس کو کہاں بٹھانا ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے دفاتر کے اندر؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اپنا کو واقعہ بتائیں ہمیں۔ اپنے واقعے کی تو بات الحمدللہ میں اس چیز میں بہت بلیسڈ ہوں گڈ۔ کہ ابھی تک میرے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن چونکہ ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے دن بدن ہر روز ہم اس طرح کی خواتین کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں جو اپنے واقعات شیئر کر رہی ہوتی ہیں، تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ورک فورس میں خواتین کا اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن کچھ پوزیشنز پر خواتین کے لیے جانا ناممکن قرار دے دیا گیا۔ آپ سی ای اوز کی پوزیشنز کی بات کریں، آپ جہاں پر پالیسی میکنگ ہو رہی ہے، جہاں پر ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے، جہاں پر تھوڑا ٹف کام ہے، جہاں پر آرم فورسز کے کام ہیں، وہاں پر عورتوں کو کسی حد تک آج بھی پیچھے رکھا جاتا ہے۔ بچی پائلٹ بننا چاہتی ہے، بچی فورسز میں جانا چاہتی ہے، بچی کی ساری لائف ڈیسیجن میکنگ پاور بہت اچھی ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد سے زیادہ بڑی ملٹی ٹاسکر ہے، تو اٹ مینس کہ وہ ایک ٹائم کے اندر بہت ساری چیزوں کا ڈیسیجن ایٹ دا سیم ٹائم لے رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری جو ورک اسپیسیز ہیں وہاں پر شاید اس چیز کو اس طرح سے اکنالج نہیں کیا جاتا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں امریکہ میں جب 1988 میں گیا تو میرے پروفیسر نے مجھے تو اشارہ کر کے کہا کہ تم پاکستانی امریکن سے زیادہ لبرل ہو۔ اشارہ کیا انہوں نے آپ کی طرف؟ میں پاکستانی تھا نا، اس کی وجہ تھی، کہتا ہے آپ نے پرائم منسٹر فیمیل چن لی ہے، بے نظیر بھٹو کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ہم تو وائس پریزیڈنٹ بنانے کو تیار نہیں ہیں۔ اور کہتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے میڈیکل ڈیزیزز پہ موسٹلی میل پہ ہوتی ہے، فیمیل بریسٹ کینسر پہ وہ حضور والا میں نام لیتا، لاہور کا ایک بہت بڑا سکول ہے، ٹھیک ہے، وہاں آج بھی فیمیل کو ایڈمیشن نہیں ملتا۔ بات آپ لوگ ہمیشہ مولویوں پہ کرتے ہیں کہ مولوی یہ کر گئے، جی میں نام لینا کانسٹیٹیوشنلی ڈسکرمنیشن انلیگل ہے ہمارے پاس، میل اور فیمیل تخصیص، تفریق اور تقسیم۔ یہ نہیں کہ ظلم ہے، آج بھی ہے، بالکل، لیکن گریجولی ہم میل ڈومیننس سے فیمیل ڈومیننس پہ آہستہ آہستہ گریجولی آ رہے ہیں، یہ خوش آئند پہلو ہے۔ میں نسٹ اور یو ٹی میں میری دونوں ڈین خواتین تھی، ورلڈ بینک اور یو این او میں میرے بہت سے ساری خواتین تھی، اور یو ٹی لاہور میں 60% فاطمہ کیسے اس فیمیل سے کیسے خواتین نکل سکتی ہیں، اداروں کو کیسے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے جو اداروں خاص طور پہ اونر ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو خاتون محتسب کا قانون اور کا قیام آیا 2010 کا جو ایکٹ ہے، اس کے مطابق تو ہر ادارہ پابند ہے کہ اپنے پاس 3 رکنی کمیٹی بنائے جس کے اندر عورتوں سے جڑے ہوئے تمام تر مسائل وہاں پر رکھے جائیں، اور اس کی ایک اور بہت خوبصورت شرط یہ ہے کہ اس کمیٹی کی ایک رکن ضرور ایک خاتون ہونی چاہیے۔ تو اگر اس ایکٹ پر ہی عمل کر لیا جائے، افسوس کے ساتھ ایکٹس بن جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، تو صرف اس ایکٹ پر عمل کر لیا جائے تو بہت ساری چیزوں میں عورتوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہو سکتا ہے؟ ہائپوتھیٹیکلی تو ہو سکتا ہے۔ تھرڈ ورلڈ میں نئے قانون آتے ہیں جہاں پہ صنفی حساسیت کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے، جس کو جینڈر سینسٹیوٹی کہتے ہیں، تو وہ سوسائٹی جو میل ڈومیننٹ ہے ابھی تک اس کو مینٹلی ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون ہسبینڈ اور وائف میں نے بہت کم دیکھا ہے، ہسبینڈ ایک ڈکٹیٹر کی طرح وائف کو اپنی شرطیں اور وہ جو ہیں سلسلے گھریلو امور میں وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، نہ کہ مشاورت۔ جہاں مشاورت ہے وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی بات۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، یہاں بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایسی خواتین جو گھروں سے باہر کام کے سلسلے میں جاتی ہیں، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، جاب ہو سکتی ہے، مجبوری ہو سکتی ہے،
کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو ایسی خواتین کے ساتھ جو خدا نخواستہ نیگیٹو رویہ لوگ اختیار کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ان دنوں میں سمجھتا ہوں پنجاب کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اس تیزی کے اندر مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ اب ماریہ سے میں پوچھوں کہ یہ جو کمپنیاں بنتی ہیں، یہاں جو چیزیں طے ہوتی ہیں کہ اس سیٹ پہ مرد کو بٹھانا ہے، اس سیٹ پہ خواتین کو بٹھانا ہے، کچھ ایسے بڑے ادارے ہیں جہاں یہ عمل نہیں، لیکن جو چھوٹے ادارے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کوئی واقعات، یہ سچ ہے، غلط ہے؟ اور ساتھ ہمیں یہ بھی کان میں کہا گیا ہے کہ بات جو پہلے ہو رہی تھی کہ کچھ ایسی خواتین بھی ہیں وہ مردوں کو بھی تھوڑا سا تنگ کرتی ہیں، تو آپ مردوں کے ساتھ بھی ہیں یا اپنی خواتین کے ساتھ ہیں؟ نہیں، بات نیوٹرل بات کروں گی اس میں، کیونکہ ایز اے ہیڈ آف دا کمپنی دونوں طرح سے چیلنجز ہوتے ہیں۔ جہاں تک کمپنیز میں فیمیل پوزیشنز کی بات ہے، ہماری کمپنی میں تو ہماری جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ عورتیں ہی ہیں، میں نے اوورال بات کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور باقی اداروں کی بات کرتے ہیں، کچھ پوزیشنز کے اوپر ریکوائرمنٹ خواتین کی آتی ہے، لیکن میجورٹی بیکاز وی لیو ان اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی، وہاں پہ عورتوں کو کی ایکسیپٹنس کہہ لیں کہ جو مین پوزیشنز کے اوپر لوگوں میں نہیں ہے۔ اگر انفارچونیٹلی اگر کوئی ہم رکھ لیں یا فارچونیٹلی کوئی رکھ بھی لیتے ہیں، تو لوگ انوائرمنٹ انٹرنلی ایسا کریٹ کر دیتے ہیں کہ اس عورت کے لیے اس پوزیشن کے اوپر ریٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک انوائرمنٹ ہے۔ اب ود دا پیسج آف ٹائم، کیونکہ اب ہم وی آر ٹورڈز اے آئی، اب چیزیں زمانہ جینزی کی سائڈ پہ ہیں، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اب ہم آہستہ آہستہ سلولی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ عورتیں بھی پوزیشنز کے اوپر آ سکتی ہیں۔ ہمارے میں تو یہ ایکسیپٹنس نہیں تھی کہ کوئی خاتون ڈرائیو بھی کر سکتی ہے۔ آج بھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اتنے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے جو شاید یوزلی میرا خیال ہے وہ مردوں کو نہیں ہو رہا ہوگا، تو وہ تنگ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے ہی لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں جو روڈس پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ سو سیم گوز ان دا کمپنیز۔ سو بہت ساری پرابلمس آتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں خواتین بہت محنتی ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے۔ اتنی ٹیکنیکل ڈگریز کے بعد اگر انہوں نے ضائع کرنی ہے ڈگریز، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، ان لوگوں کا حق بھی مارا جاتا ہے جو کہ بیسکلی ڈیزرو کرتے ہیں۔ خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، صحت کا ایشو بنتا ہے، ان دنوں میں انہیں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان دنوں میں کیا کمپنیوں کی پالیسی ہوتی ہے کہ چھٹی دی جائے، چھٹی پہ پیسے نہ کاٹے جائیں، پھر ان چھٹیوں کو مردوں کی چھٹیوں کی طرح نہ لیا جائے کہ سال کی ٹوٹل جو ہالیڈیز آتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے اوپر یہ ہے کہ جو سک لیوز کا ہمارا کانسیپٹ ہے اس کو اویل کیا جائے، اور سیکنڈلی تھوڑا سا رولز اینڈ ریگولیشن میں وین اٹ کمز ٹو ویمن ہمیں چینج کرنی پڑیں گی، ایچ آر پالیسیز جو کہ ہماری ایز کمپیئر ٹو دا وومن اور میل ہے، اور جو ہم یہ نہیں کر سکتے جو ہم نے رولز اینڈ ریگولیشن میلز کے لیے بنایا ہم اس کو لیٹر یہ تو نہیں ملتا کہ بھائی خواتین اتنی چھٹیاں کر سکتی ہیں، مرد اتنی ایکول ہوتا ہے نہیں، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کا کوٹا رکھ سکتے ہیں، یہ میرا مقصد ٹھیک ہے، آپ اس کا کوٹا رکھ سکتے ہیں۔ اگر سک لیو کا اس کوٹا سوال کبھی آپ نے اس سے پہلے آواز بلند کی؟ نہیں، لیکن ایز اے ہیڈ اگر میرے پاس، کیونکہ آئی پریویلیج کہ میرے پاس کمپنی کے مفاد کو دیکھتی ہوں، نہیں، میں کیونکہ میں نے اپنی ٹیم کی 100% ریٹینشن کرنی ہے۔ میں لیڈر تب ہوں جب میری ٹیم میرے ساتھ ہے، اکیلا لیڈر نہیں ہوتا، تو اگر میرے ساتھ ٹیم نہیں ہو، تو آج کے بعد کوئی ایسا آپ فیصلہ اپنی کمپنی میں کروائیں گی؟ تو میں کرواتی ہوں۔ نہیں، میں نے بہت ساری کمپنی کی پالیسی ہے کہ خواتین کو چھٹیاں سالانہ زیادہ ملنی چاہیے۔ جی، میں ایچ آر سے میری اس بارے میں، یہ میرا آپ کے سوال ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا میرے ڈفرینٹ کامنٹ ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک نیا آپ اپنا حق یوز کریں پورا، ایک ریورس ڈسکرمنیشن شروع ہو چکی ہے جس میں فیمیل میل کو ہراساں کر رہی ہے۔ 2 لاہور میں واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ ایک سرکاری کالج میں خاتون نے غلط شکایت کی اور وہ شکایت غلط ثابت ہوئی، اور اس پروفیسر نے کہا کہ مجھے پرنٹ آؤٹ دکھاؤ تاکہ میں بیگم کو دکھاؤں میں بے گناہ ہوں۔ وہ پرنٹ آؤٹ نہیں دیا گیا، اس نے پرنسپل کے سامنے، دفتر کے سامنے گولی مار کے مر گیا، کیونکہ اس کے ساتھ جسٹس بھی نہیں ہوا تھا، اس خاتون کی طرف سے بھی نہیں اور کالج کی طرف سے بھی نہیں۔ دوسرا، جب میں ایک سرکاری یونیورسٹی میں ایک بڑی پوزیشن پہ تھا تو باقاعدہ اس پہ انکوائری ہوئی کہ جی فلانا پروفیسر فلانی خاتون کو، لیکچرر کو میسج بھیج۔ ابھی اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، ہمارے ایک دوست ہیں، انویسٹیگیشن ہوئی تو الٹا ہو گیا۔ 9 مہینے معاشرے کے اندر واضح ذلیل ہوئے ہیں بظاہر، اور 9 مہینے بعد سامنے آیا کہ غلطی جو فیمیل کی، تو اس پہ سزا دونوں سائڈوں پہ، ایک سائڈ پہ نہیں دوسری سائڈ پہ بھی ہونی چاہیے۔ اب جو میرا ان سے سوال تھا صحت کے حوالے سے، چھٹیوں کے حوالے سے، چھٹیوں میں ہم پرنسپل ایگری کرتے ہیں کہ ایک صنف نازک کو صنف عام نہ سمجھا جائے۔
ٹی وی ڈراموں کی حد تک شاید ہو جائے، لیکن پریکٹیکل دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی چھوٹ دی ہے، تو چھٹیوں میں بھی ہمیں ایک سافٹ لینئر یہ ایک بڑا ویلڈ ہے کہ اللہ پاک نے کتنے امور سے منع کیا. تو یہ اس کو انسانی بنیادوں پر، اخلاقی بنیادوں دیکھیں پر، نماز مذہبی اور وہ ہے شرعی ڈاکٹر صاحب، نماز وہ ہے جو جہاد میں بھی قضا نہیں ہو سکتی، فرض ہے، لیکن ان دنوں میں خواتین کو معافی ملتی ہے. تو بس ہم سرکار سے کہیں گے ایچ آر رولز ایسے بنائیں، ایچ آر کو ڈائریکشن دیں. جی فاطمہ، آپ سے یہی سوال میرا. آپ بالکل میں اگری کرتی ہوں آپ کی اس بات کے ساتھ. ہمارے یہاں پر ایسی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، لیکن مجھے یہ دیں کہ اس سے پہلے آپ کو یہ سوال بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، یہ سوال ریز نہیں کیا ہوگا کہ خواتین کو چھٹیاں زیادہ ملنی چاہیے مردوں کے مقابلے میں. ایون ایسے ماں اس کو زیادہ ملنی چاہیے، جی فاطمہ، بچوں کو لک آفٹر تو کرنے. پالیسیز بننی چاہیے جس میں ہم اس میں وومن کو سوال ریز ہوگا، بالکل پھر بات ہوگی، پھر مسئلے حل ہوں گے. اس چیز کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ہم پروگرام بات کے ہی نہیں کرتے توسل تو سے ہم اس کے اوپر کوسچن بات کرنا کریں. تو بڑی دور کی بات ہے. وی ایون ڈونٹ ڈسکس. جی فاطمہ. بالکل، اس میں جو ماریا نے بات کی کہ ہمارے پاس لیوز کا کوٹا ہے، لیکن اس میں بھی ہم کسی حد تک باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں کیجول میں اتنا جانا ہے اور سکھ میں اتنا جانا ہے. تو اس میں عورتوں کے لیے اس پروگرام کے توسل سے ہم سب کو ریکویسٹ کریں گے، ایون میں خود چونکہ ایز ٹیم لیڈ کام کر رہی ہوں، ماریا ایز ٹیم لیڈ کام کر رہی ہیں، تو ہم تو بہت اس چیز کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ کل سکتے سے ہیں. اپنی کمپنی کے جو اونر ان سے بات کریں گے اس بارے میں؟ ضرور، انشاءاللہ کر لیں گے وہ انشاءاللہ. ہمیں کیسے تسلی ملے گا؟ ہم دونوں نے بات کی ہے. اچھا، یہ ایک ہڈن بات بھی ہے کیونکہ ہم تو آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایسے، کیونکہ اب یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جس پہ ہم صحیح ایشوز پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا گھبراتے ہیں، اور یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے آئی تھنک یہ ایک میسج جائے گا اور اویئرنیس بھی ہوگی لوگوں میں کہ ہمیں اس کو بھی سیریسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں بنیادی طور پہ اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ سوسائٹی میں جتنی پالیسیز ایچ آر کے تناظر میں بنائی جا رہی ہیں، ہر مکتبہ فکر اور ہر صنف انسان کو اس کی لیجٹمیٹ جائز ضروریات کو، کمزوریوں کو اور فطرتی جو امور ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہ پکی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، سب سے زیادہ فائدہ معاشرے کو کیا ہو رہا ہے؟ جب زیادہ سے زیادہ جو خواتین جا رہی ہیں یا جائیں گی تو سوسائٹی کو بینیفٹ کیا ملے گا؟ میں جی آپ کو بڑا مزیدار واقعہ سناؤں، یہ ڈاکومنٹڈ ہے ہسٹری میں. 1840 کے آس پاس، 30 کے آس پاس جب رنجیت سنگھ ڈیتھ بیتھ پہ تھا تو اس کا فرینچ ایڈوائزر تھا، اس نے پوچھا کہ میں ایک کام کیا کروں کہ سکھ قوم اٹھ جائے. اس نے کہا 100% لٹریسی کر دو خواتین کو. واہ واہ. اچھا، اس کے پاس ٹائم اور پیسہ کم تھا، اس نے 100% سکھ لڑکیوں کو پڑھا دیا. ارلی 18th سینچری، 1810 20 30 کے آس پاس. 1978 میں جب میں ایف ایس سی گورنمنٹ کالج میں کر رہا تھا، یعنی کہ ایک ماں کے پڑھنے سے ایک خاندان پڑھتا ہے. جتنی لڑکیاں ایم ایس سی کیمسٹری کر رہی تھی 1930 22 25 میں میجورٹی سکھ لڑکیاں تھیں گورنمنٹ کالج لاہور میں. اس کی تھرڈ جنریشن جن کو صرف علی بے پڑھایا تھا اس نے، ان کی تھرڈ جنریشن ایم ایس سی کیمسٹری کر رہی تھی گورنمنٹ کالج میں. ایک فائدہ، اور آج سکھ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک سکھ بکاری نہیں ہے، کوئی بھیک مانگتا سکھ نہیں ملے گا. یہ بڑا دعویٰ ہے ان کا اور سچی بات ہے. پورا کینیڈا سکھوں نے اپنی محنت سے، پڑھائی سے، مرنے کا بھی مقام ہے اور قابل رشک عمل. اور انڈیا کو ایک سکھ نے اٹھایا. موہن سنگھ نے اپنی پالیسیز دی، اس نے 10 سال اکنامک پالیسی. اور انڈیا جو ہمارے ہاسپٹل ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن ہے، سکھوں نے ڈیزائن کی ہوئے. تو ہم اپنی سادگی میں جوکس بناتے ہیں، وہ غلط بات ہے، ہم اس کو بھی کنڈیم کریں گے. ٹھیک ہے، وہ خالصتاً ان کا حق ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم دلوائیں گے، اللہ تعالیٰ کو دلوائے گا. اور وہ بفر زون بڑا ضروری ہے انڈیا اور پاکستان میں انشاءاللہ. اور کشمیر کا رستہ بھی بند ہو جائے گا انڈیا کا اس کے بعد. فاطمہ، یہ بتائیے کہ پہلے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی صرف خواتین یعنی کہ ایجوکیشن میں جائیں اور نرسنگ میں جائیں، ڈاکٹر پیشے میں جائیں. اب ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں ہے. تو اس کے پیچھے کیا آپ دیکھتی ہیں کہ انرجی کیا ملی ہے، پاور کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے، وہ کون سی چیز تھی جس سے لوگوں. اب تو تھوڑا سا میں یہ بھی ایڈ کروں کہ پہلے کوئی بندہ شہر کے اندر نہیں سوچتا تھا، دیہات والے تو بالکل سوچتے نہیں تھے. اب یہ تبدیلی آ چکی ہے کہ شہر والے اور دیہات والے اپنی بچیوں کو ایجوکیشن کے لیے، جاب کے لیے بیرون ممالک بھی بھیج رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بالکل. اس میں جنریشنل چینج آیا کہ جو ہمارے ایک دو اوپر کی جنریشنز ہیں شاید وہ اس چیز کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کرتی تھیں، لیکن اب کے جو ہماری پیرنٹل جنریشنز چل رہی ہیں وہ اس چیز کو بہت ایکنالج کرتی ہیں، پروموٹ کرتی ہیں.
آپ بہت ساری فیلڈز میں دیکھیں, آئی ٹی میں دیکھ لیں, ایک ٹائم تک لگتا تھا شاید آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں, شاید اس میں صرف مرد ہوں گے, لیکن اس میں اب عورتوں کے ایڈمیشن زیادہ ہو رہے ہیں. آپ ڈاکٹری کی طرف, ڈاکٹری کو تو آپ بالکل چھوڑ دیں, انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں, آپ یو ای ٹی کی طرف جائیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں موجود گیا ہیں. پچھلے دنوں, تو وہاں پہ 5 لڑکے تھے کلاس میں, صرف لڑکے تھے, اور کوئی 38 بچیاں تھیں. بچیاں تھیں, بالکل. تو میں نے پوچھا ان کا, ایک تو یہاں جو بچے پڑھتے نہیں ہیں ان کو باہر بھیج دیتے ہیں, اور بچیوں ظاہر انہیں کم ہوتا ہے, زیادہ بچیوں کی تعداد ہے. ایسی یونیورسٹیاں بھی موجود. یو ٹی لاہور کی میں عجیب و غریب سے مثال دوں, ان کی اکیڈیمک کونسل میں ایک قرارداد آئی کہ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں لڑکوں کا کوٹا مقرر کرو, 100% لڑکیاں تھیں آرکیٹیکچر میں. یعنی یہ ریورس ہو گیا, مردوں نے اپنے مطالبہ پیش کرنے شروع, مردوں نے کہا ہمارا بات مکمل کریں آپ. جی, تو بس اسی طرح میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خاصا وقت گزرا ہے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ, تو ہماری بھی اپنی آبزرویشن یہی تھی کہ بہت ساری فیلڈس کے اندر عورتوں کی شمولیت مردوں سے زیادہ ہو گئی ہے, اور اس کا بہت زیادہ کریڈٹ ایک تو ہماری پیرنٹ جنریشن کو جاتا ہے جو اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, اور دوسرا جو اب بڑھتا ہوا سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں کوئی گیپ نہیں رہ گیا کہ بچیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ان فیلڈس کے یہ اسکوپس ہیں. فری لانسنگ کی وجہ سے آپ ایک ملک کے اندر بیٹھ کے دوسرے ممالک کے لیے کام کر رہے ہیں, اس میں بھی وہ جو ایک سامنے آنے والا ایک شرم اور لوگوں کی طرف سے ایک جھجک, اس کا بھی خاتمہ ہونے کی وجہ سے عورتیں ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں. میں تو یہ ڈاکٹر صاحب ماریہ سمجھتا ہوں کہ بچیوں کو جاب کرنا, ان کو فن سیکھنا, گھر بیٹھ کے کریں یا باہر جا کے کریں, پیسے کمانا ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ خدا نخواستہ ان کا بدبخت خامند, بدبخت میں نے بولا ہے, خدا نخواستہ اگر وہ نہیں محنت دیتا تو جو بچی جو اگر کماتی ہے تو اس کی طرف دیکھے گی نہیں, یا کم از کم میں اپنا کما سکتی ہوں, اپنے معاملات کو دیکھ سکتی ہوں. بچوں کا تو بعد کا معاملہ ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ بندے کو کم از کم یہ ہو کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ڈپینڈنٹ نہیں ہوں. میں اس چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میں گزشتہ 4 سالوں سے بچیوں کی ووکیشنل سکلز کے لیے کام کر رہی ہوں, اور میرا اس میں ذاتی طور پہ بہت افسوس کے ساتھ ایک تجربہ رہا کہ گورنمنٹ کے جو ہمارے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر بچیوں کے لیے ایلیجبلٹی کرائیٹیریاز لگائے گئے ہیں. ان ایلیجبلٹی کرائیٹیریاز کی وجہ سے اگر ایک بچی آلریڈی کسی اسکول میں نہیں گئی ہے تو وہ اس ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جانے کے بھی قابل نہیں ہے, کیونکہ وہ 8ویں پاس نہیں ہے, وہ 10ویں پاس نہیں ہے, وہ 12ویں پاس نہیں ہے, تو وہ بچی پڑھائی سے بھی رہ جاتی ہے اور ہنر سے بھی رہ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور جس کو ہم مکمل کرنے کے لیے گزشتہ 4 سالوں سے بہت زیادہ کاوشیں کر رہے ہیں. اس پہ میں کوئی کمنٹ دوں گا کہ پاکستان میں بعض قومیں ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں, اور ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں بلوچستان اس پہ پیش ہے. خواتین کے دیہاتی علاقوں کی خواتین پیچھے رہ گئی ہیں, انٹیریئر سندھ کے, ساؤدرن پنجاب کے. ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے لازمی ہے کہ سرکار ان کے لیے کوٹا فکس کرے, اور ایک لفظ ہے انگریزی کا افرمیٹیو ایکشن, ایسے ایکشن لے جو اس کو انڈو کرے ماضی کی زیادتیوں کو, اور اس کے لیے ان کے فنڈز دیے جائیں, ان کے لیے کالج یونیورسٹیاں ان کے علاقوں میں کھولی جائیں, اور ڈسٹنس لرننگ پہ ان کو ایکسیس دی جائے, تاکہ وہ اقتصادی ترقی کے فوائد سے ثمرمند ہو سکے. ڈاکٹر صاحب ابھی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, یہاں بریک لینی, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, جائیے گا کہیں مت. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں ایسی خواتین جو گھروں سے باہر کام کے سلسلے میں جاتی ہیں. وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, جاب ہو سکتی ہے, مجبوری ہو سکتی ہے, کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو ایسی خواتین کے ساتھ جو خدا نخواستہ نیگیٹو رویہ لوگ اختیار کرتے ہیں, اور اس حوالے سے ان دنوں میں سمجھتا ہوں پنجاب کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اس تیزی کے اندر مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے. ماریہ سے میں پوچھوں کہ یہ جو کمپنیاں بنتی ہیں, یہاں جو چیزیں طے ہوتی ہیں کہ اس سیٹ پہ مرد کو بٹھانا ہے, اس سیٹ پہ خواتین کو بٹھانا ہے. کچھ ایسے بڑے ادارے ہیں جہاں یہ عمل نہیں, لیکن جو چھوٹے ادارے ہیں
وہاں پہ یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے کوئی واقعات یہ سچ ہے غلط ہے, اور ساتھ ہمیں یہ بھی کان میں کہا گیا ہے کہ بات جو پہلے ہو رہی تھی کہ کچھ ایسی خواتین بھی ہیں وہ مردوں کو بھی تھوڑا سا تنگ کرتی ہیں, تو آپ مردوں کے ساتھ بھی ہیں یا اپنی خواتین کے ساتھ ہی؟ نہیں بات نیوٹرل بات کریں گے اس میں, کیونکہ ایز اے ہیڈ آف دا کمپنی دونوں طرح سے چیلنجز ہوتے ہیں. جہاں تک کمپنیز میں فیمیل پوزیشنز کی بات ہے, ہماری کمپنی میں تو ہماری جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ عورتیں ہی ہیں. میں نے اوورال بات کی. ٹھیک ہے, اچھا. اور باقی اداروں کی بات کرتے ہیں, کچھ پوزیشنز کے اوپر ریکوائرمنٹ خواتین کی آتی ہے, لیکن میجورٹی بیکاز وی لیو ان اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی, وہاں پہ عورتوں کو کی ایکسیپٹنس کہہ لیں کہ جو مین پوزیشنز کے اوپر لوگوں میں نہیں ہے. اگر انفارچونیٹلی اگر کوئی ہم رکھ لیں یا فارچونیٹلی کوئی رکھ بھی لیتے ہیں تو لوگ انوائرمنٹ انٹرنلی ایسا کریٹ کر دیتے ہیں کہ اس عورت کے لیے اس پوزیشن کے اوپر ریٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک انوائرمنٹ ہے. اب ود دا پیسیج آف ٹائم, کیونکہ اب ہم وی آر ٹورڈز اے آئی, اب چیزیں زمانہ جینزی کی سائڈ پہ ہیں, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب ہم آہستہ آہستہ سلولی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ عورتیں بھی پوزیشنس کے اوپر آ سکتی ہیں. ہمارے میں تو یہ ایکسیپٹنس نہیں تھی کہ کوئی خاتون ڈرائیو بھی کر سکتی ہے. آج بھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اتنے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے جو شاید یوزلی میرا خیال ہے وہ مردوں کو نہیں ہو رہا ہوگا. تو وہ تنگ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے ہی لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں جو روڈس پہ جا رہے ہوتے ہیں. سو سیم گوز ان دا کمپنیز. سو بہت ساری پرابلمس آتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں خواتین بہت محنتی ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے. اتنی ٹیکنیکل ڈگریز کے بعد اگر انہوں نے ضائع کرنی ہے ڈگریز تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ان لوگوں کا حق بھی مارا جاتا ہے جو کہ بیسیکلی ڈیزرو کرتے ہیں. خواتین کے مسائل ہوتے ہیں, صحت کا ایشو بنتا ہے, ان دنوں میں انہیں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان دنوں میں کیا کمپنیوں کی پالیسی ہوتی ہے کہ چھٹی دی جائے, چھٹی پہ پیسے نہ کاٹے جائیں, پھر ان چھٹیوں کو مردوں کی چھٹیوں کی طرح نہ لیا جائے کہ سال کی ٹوٹل جو ہالیڈیز آتے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے اوپر یہ ہے کہ جو سک لیوز کا ہمارا کانسیپٹ ہے اس کو اویل کیا جائے. اور سیکنڈلی تھوڑا سا رولز اینڈ ریگولیشن میں وین اٹ کمز ٹو ویمن ہمیں چینج کرنی پڑیں گی. HR پالیسیز جو کہ ہماری ایز کمپیئر ٹو دا وومن اور میل ہے, اور جو ہم یہ نہیں کر سکتے جو ہم نے رولز اینڈ ریگولیشن میلز کے لیے بنایا ہم اس کو لیٹر یہ تو نہیں ملتا کہ بھائی خواتین اتنی چھٹیاں کر سکتی ہیں, مرد اتنی کرتی, ایکول ہوتا ہے نہیں, لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کا کوٹا رکھ سکتے ہیں. یہ میرا مقصد ٹھیک ہے, آپ اس کا کوٹا رکھ سکتے ہیں. اگر سک لیو کا اس سوال کبھی آپ نے اس سے پہلے آواز بلند کی؟ نہیں, لیکن ایز اے ہیڈ اگر میرے پاس, کیونکہ آئی پریویلیج کہ میرے پاس کمپنی کے مفاد کو دیکھتی ہوں. نہیں, میں کیونکہ میں نے اپنی ٹیم کی 100% ریٹینشن کرنی ہے. میں لیڈر تب ہوں جب میری ٹیم میرے ساتھ ہے. اکیلا لیڈر نہیں ہوتا. تو اگر میرے ساتھ ٹیم نہیں ہو تو آج کے بعد کوئی ایسا آپ فیصلہ اپنی کمپنی میں کروائیں گی؟ تو میں کرواتی ہوں. میں نے بہت ساری کمپنی کی پالیسی ہے کہ خواتین کو چھٹیاں سالانہ زیادہ ملنی چاہیے. جی, میں HR سے میری اس بارے میں, یہ میرا آپ کے سوال ہے. میں اس پہ تھوڑا سا میرے ڈفرینٹ کمنٹ ہے. اس وقت پاکستان میں ایک نیا آپ اپنا کے یوز کریں پورا, ایک ریورس ڈسکرمنیشن شروع ہو چکی ہے جس میں فیمیل میل کو ہراساں کر رہی ہے. 2 لاہور میں واقعات ایسے ہوئے ہیں. ایک سرکاری کالج میں خاتون نے غلط شکایت کی اور وہ شکایت غلط ثابت ہوئی, اور اس پروفیسر نے کہا کہ مجھے پرنٹ آؤٹ دکھاؤ تاکہ میں بیگم کو دکھاؤں میں بے گناہ ہوں. وہ پرنٹ آؤٹ نہیں دیا گیا, اس نے پرنسپل کے سامنے دفتر کے سامنے گولی مار کے مر گیا, کیونکہ اس کے ساتھ جسٹس بھی نہیں ہوا تھا, اس خاتون کی طرف سے بھی نہیں اور کالج کی طرف سے بھی نہیں. دوسرا, جب میں ایک سرکاری یونیورسٹی میں ایک بڑی پوزیشن پہ تھا تو باقاعدہ اس پہ انکوائری ہوئی کہ جی فلانا پروفیسر فلانی خاتون کو لیکچرر کو میسج بھیج. ابھی اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا, ہمارے ایک دوست ہیں, انویسٹیگیشن ہوئی تو الٹا ہو گیا. 9 مہینے معاشرے کے اندر واضح ذلیل ہوئے ہیں بظاہر, اور 9 مہینے بعد سامنے آیا کہ غلطی جو تو فیمیل کی. تو اس کو اس پہ سزا دونوں سائڈوں پہ, ایک سائڈ پہ نہیں دوسری سائڈ پہ بھی ہونی چاہیے. اب جو میرا ان سے سوال تھا صحت کے حوالے سے, چھٹیوں کے حوالے سے. چھٹیوں میں ہم پرنسپل ایگری کرتے ہیں کہ ایک صنف نازک کو صنف عام نہ سمجھا جائے. ٹی وی ڈراموں کی حد تک شاید ہو جائے, لیکن پریکٹیکل دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی چھوٹ دی ہے, تو چھٹیوں میں بھی ہمیں ایک سافٹ لینئر. یہ ایک بڑا ویلڈ ہے کہ اللہ پاک نے کتنے امور سے تو منع کیا ہے. تو یہ اس کو انسانی بنیادوں پر, اخلاقی بنیادوں پر, نماز وہ ہے ڈاکٹر صاحب, نماز وہ ہے جو جہاد میں بھی قضا نہیں ہو سکتی, فرض ہے, لیکن ان دنوں میں خواتین کو معافی ملتی ہے. تو بس ہم سرکار سے کہیں گے HR رولز ایسے بنائیں, HR کو ڈائریکشن دے. جی فاطمہ, آپ سے یہی سوال میرا. آپ
بالکل میں اگری کرتی ہوں آپ کی اس بات کے ساتھ. ہمارے یہاں پر ایسی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لیکن مجھے یہ دیں کہ اس سے پہلے آپ کو یہ سوال بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا, یہ سوال ریز نہیں کیا ہوگا کہ خواتین کو چھٹیاں زیادہ ملنی چاہیے مردوں کے مقابلے میں. ایون ایسے ماں اس کو زیادہ ملنی چاہیے, جی فاطمہ, بچوں کو لک آفٹر تو کرنے. پالیسیز بننی چاہیے جس میں ہم اس میں وومن کو سوال ریز ہوگا, بالکل پھر بات ہوگی, پھر مسئلے حل ہوں. اس چیز کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ہم پروگرام بات کے نہیں کرتے توسط تو سے ہم اس کے اوپر بات کرنا تو کریں. بڑی دور کی بات ہے. وی ایون ڈونٹ ڈسکس. جی فاطمہ. بالکل, اس میں جو ماریا نے بات کی کہ ہمارے پاس لیوز کا کوٹا ہے, لیکن اس میں بھی ہم کسی حد تک باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں کیجول میں اتنا جانا ہے اور سکھ میں اتنا جانا ہے. تو اس میں عورتوں کے لیے اس پروگرام کے توسل سے ہم سب کو ریکویسٹ کریں گے, ایون میں خود چونکہ ایز ٹیم لیڈ کام کر رہی ہوں, ماریا ایز ٹیم لیڈ کام کر رہی ہیں, تو ہم تو بہت اس چیز کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ کل سکتے سے ہیں. اپنی کمپنی کے جو اونر ان سے بات کریں گے اس بارے میں؟ ضرور, انشاءاللہ کر لیں گے. انشاءاللہ. ہمیں کیسے تسلی ملے گا, ہم دونوں نے بات کی ہے. اچھا یہ ایک ہڈن بات بھی ہے کیونکہ ہم تو آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایسے, کیونکہ اب یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جس پہ ہم صحیح ایشوز پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا گھبراتے ہیں, اور یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے آئی تھنک یہ ایک میسج جائے گا اور اویئرنیس بھی ہوگی لوگوں میں کہ ہمیں اس کو بھی سیریسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں بنیادی طور پہ اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ سوسائٹی میں جتنی پالیسیز ایچ آر کے تناظر میں بنائی جا رہی ہیں, ہر مکتبہ فکر اور ہر صنف انسان کو اس کی لیجٹمیٹ جائز ضروریات کو, کمزوریوں کو اور فطرتی جو امور ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہ پکی بات ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ فائدہ معاشرے کو کیا ہو رہا ہے جب زیادہ سے زیادہ جو خواتین جا رہی ہیں یا جائیں گی, تو سوسائٹی کو بینیفٹ کیا ملے گا؟ میں جی آپ کو بڑا مزیدار واقعہ سناؤں, یہ ڈاکومنٹڈ ہے ہسٹری میں. 1840 کے آس پاس 30 کے آس پاس جب رنجیت سنگھ ڈیتھ پیتھ پہ تھا تو اس کا فرینچ ایڈوائزر تھا, اس نے پوچھا کہ میں ایک کام کیا کروں کہ سکھ قوم اٹھ جائے. اس نے کہا 100% لٹریسی کر دو خواتین کو. واہ واہ. اچھا, اس کے پاس ٹائم اور پیسہ کم تھا, اس نے 100% سکھ لڑکیوں کو پڑھا دیا ارلی 18th سینچری, 1810 20 30 کے آس پاس. 1978 میں جب میں ایف ایس سی گورنمنٹ کالج میں کر رہا تھا, یعنی کہ ایک ماں کے پڑھنے سے ایک خاندان پڑھتا ہے. جتنی لڑکیاں ایم ایس سی کیمسٹری کر رہی تھی 1930 22 25 میں میجورٹی سکھ لڑکیاں تھیں گورنمنٹ کالج لاہور میں. اس کی تھرڈ جنریشن جن کو صرف علی بے پڑھایا تھا اس نے, ان کی تھرڈ جنریشن ایم ایس سی کیمسٹری کر رہی تھی گورنمنٹ کالج میں. ایک فائدہ, اور آج سکھ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک سکھ بکاری نہیں ہے, کوئی بھیک مانگتا سکھ نہیں ملے گا. یہ بڑا دعویٰ ہے ان کا اور سچی بات ہے. پورا کینیڈا سکھوں نے اپنی محنت سے پڑھائی سے, مرنے کا بھی مقام ہے, قابل رشک عمل. اور انڈیا کو ایک سکھ نے اٹھایا, موہن سنگھ نے اپنی پالیسیز دی, اس نے 10 سال اکنامک پالیسی, اور انڈیا جو ہمارے ہاسپٹل ہیں یہ ماڈل ٹاؤن ہے, سکھوں نے ڈیزائن کی ہوئے. تو ہم اپنی سادگی میں جوکس بناتے ہیں, وہ غلط بات ہے, ہم اس کو بھی کنڈیم کریں گے. ٹھیک ہے, وہ خالصتاً ان کا حق ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہم دلوائیں گے, اللہ تعالیٰ کو دلوائے گا. اور وہ بفر زون بڑا ضروری ہے انڈیا اور پاکستان میں انشاءاللہ, اور کشمیر کا رستہ بھی بند ہو جائے گا انڈیا کا اس کے بعد. فاطمہ یہ بتائیے کہ پہلے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی صرف خواتین یعنی کہ ایجوکیشن میں جائیں اور نرسنگ میں جائیں, ڈاکٹر پیشے میں جائیں. اب ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں ہے, تو اس کے پیچھے کیا آپ دیکھتی ہیں کہ انرجی کیا ملی ہے, پاور کیا ہے, بینیفٹ کیا ہے, وہ کون سی چیز سی جس سے لوگ, اب تو تھوڑا سا میں یہ بھی ایڈ کروں کہ پہلے کوئی بندہ شہر کے اندر نہیں سوچتا تھا, دیہات والے تو بالکل سوچتے نہیں تھے. اب یہ تبدیلی آ چکی ہے کہ شہر والے اور دیہات والے اپنی بچیوں کو ایجوکیشن کے لیے, جاب کے لیے بیرون ممالک بھی بھیج رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بالکل, اس میں جنریشنل چینج آیا کہ جو ہمارے ایک دو اوپر کی جنریشنز ہیں شاید وہ اس چیز کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کرتی تھیں, لیکن اب کے جو ہماری پیرنٹل جنریشنز چل رہی ہیں وہ اس چیز کو بہت ایکنالج کرتی ہیں, پروموٹ کرتی ہیں. آپ بہت ساری فیلڈز میں دیکھیں, آئی ٹی میں دیکھ لیں, ایک ٹائم تک لگتا تھا شاید آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں شاید اس میں صرف مرد ہوں گے, لیکن اس میں اب عورتوں کے ایڈمیشن زیادہ ہو رہے ہیں. آپ ڈاکٹری کی طرف, ڈاکٹری کو تو آپ بالکل چھوڑ دیں, انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں, آپ یو ای ٹی کی طرف جائیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ میں گیا پچھلے دنوں, تو وہاں پہ 5 لڑکے تھے کلاس میں, صرف لڑکے تھے, اور کوئی 38 بچیاں تھیں. بالکل. تو میں نے پوچھا ان کا, ایک تو یہاں جو بچے پڑھتے نہیں ہیں ان کو باہر بھیج دیتے ہیں, اور بچیوں کا ہر کم ہوتا ہے, زیادہ بچیوں کی تعداد ہے.
ایسی یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں. UET لاہور کی میں عجیب و غریب سے مثال دوں, جی جی ان کی اکیڈیمک کونسل میں ایک قرارداد آئی کہ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں لڑکوں کا کوٹا مقرر کرو, 100% لڑکیاں ہوتی آرکیٹیکچر میں. یعنی یہ ریورس ہو گیا, مردوں نے اپنے مطالبہ پیش کرنے شروع مردوں نے کہا ہمارا بعد مکمل کریں آپ. جی تو بس اسی طرح میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خاصا وقت گزرا ہے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ, تو ہماری بھی اپنی آبزرویشن یہی تھی کہ بہت ساری فیلڈس کے اندر عورتوں کی شمولیت مردوں سے زیادہ ہو گئی ہے, اور اس کا بہت زیادہ کریڈٹ ایک تو ہماری پیرنٹ جنریشن کو جاتا ہے جو اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, اور دوسرا جو اب بڑھتا ہوا سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں کوئی گیپ نہیں رہ گیا کہ بچیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ان فیلڈس کے یہ اسکوپس ہیں. فری لانسنگ کی وجہ سے آپ ایک ملک کے اندر بیٹھ کے دوسرے ممالک کے لیے کام کر رہے ہیں, اس میں بھی وہ جو ایک سامنے آنے والا ایک شرم اور لوگوں کی طرف سے ایک جھجک, اس کا بھی خاتمہ ہونے کی وجہ سے عورتیں ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں. میں تو یہ ڈاکٹر صاحب ماریہ سمجھتا ہوں کہ بچیوں کو جاب کرنا, ان کو فن سیکھنا گھر بیٹھ کے کریں یا باہر جا کے کریں, پیسے کمانا ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ خدا نخواستہ ان کا بدبخت خامند, بدبخت میں نے بولا خدا نخواستہ اگر وہ نہیں محنت دیتا تو جو بچی جو اگر کماتی ہے تو اس کی طرف دیکھے گی نہیں, یا کم از کم میں اپنا کما سکتی ہوں, اپنے معاملات کو دیکھ سکتی ہوں, بچوں کا تو بعد کا معاملہ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ بندے کو کم از کم یہ ہو کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ڈپینڈنٹ نہیں ہوں. میں اس چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میں گزشتہ 4 سالوں سے بچیوں کی ووکیشنل سکلز کے لیے کام کر رہی ہوں, اور میرا اس میں ذاتی طور پہ بہت افسوس کے ساتھ ایک تجربہ رہا کہ گورنمنٹ کے جو ہمارے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر بچیوں کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریاز لگائے گئے ہیں. ان ایلیجبلٹی کرائٹیریاز کی وجہ سے اگر ایک بچی آلریڈی کسی اسکول میں نہیں گئی ہے تو وہ اس ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جانے کے بھی قابل نہیں ہے, کیونکہ وہ 8ویں پاس نہیں ہے, وہ 10ویں پاس نہیں ہے, وہ 12ویں پاس نہیں ہے, تو وہ بچی پڑھائی سے بھی رہ جاتی ہے اور ہنر سے بھی رہ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور جس کو ہم مکمل کرنے کے لیے گزشتہ 4 سالوں سے بہت زیادہ کاوشیں کر رہے ہیں. اس پہ میں کوئی کمنٹ دوں گا کہ پاکستان میں بعض قومیں ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں, اور ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں بلوچستان اس پہ پیش ہے. خواتین کے دیہاتی علاقوں کی خواتین پیچھے رہ گئی ہیں, انٹیریئر سندھ کے, ساؤدرن پنجاب کے. ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے لازمی ہے کہ سرکار ان کے لیے کوٹا فکس کرے, اور ایک لفظ ہے انگریزی کا افرمیٹیو ایکشن, ایسے ایکشن لے جو اس کو انڈو کرے ماضی کی زیادتیوں کو, اور اس کے لیے ان کے فنڈز دیے جائیں, ان کے لیے کالج یونیورسٹیاں ان کے علاقوں میں کھولی جائیں, اور ڈسٹنس لرننگ پہ ان کو ایکسیس دی جائے تاکہ وہ اقتصادی ترقی کے فوائد سے ثمرمند ہو سکے.